آج تک ان کو وہ 40 پارے ملے نہیں، لیکن 40 پارے کی رٹ لگائے رکھی کہ ان کے قرآن کے پارے 40 ہیں، اس لیے ان کے قریب نہ جانا گمراہ ہو جاؤ گے، ان کی مجالس میں نہ جانا ورنہ جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہاری بیویاں طلاق ہو جائیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا اور مسلسل سنا ہوگا، نکاح ٹوٹ جائے گا اگر جاؤ گے۔ ان کے گھروں میں نیاز کھانے نہیں جانا، چونکہ وہاں پر تھوک کر کھلاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ان آزاداریوں میں جانے نہ دینا، کیوں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر کے اس کا خون ڈال کر پلاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں یا نہیں سنی؟ اور اگر آپ کہیں نہیں ایسا نہیں ہے تو فوراً جواب آتا نہیں نہیں یہ تو تقیہ کر رہے ہیں، چونکہ تقیہ جو ہے جائز ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ پر جھوٹ، 40 سال گزر گئے، ثبوت کسی کو نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود بے حیائی اب بھی جاری ہے، بے شرمی اب بھی جاری ہے، اور اب بھی اسی طرح سے الزامات پر الزامات پر الزامات پر الزامات۔ دیکھیے، مکتب تشیع کے حوالے سے لب کھولنے سے پہلے ضروری ہے کہ مکتب تشیع کا مطالعہ کیا جائے، مکتب تشیع کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مکتب ہے کیا اور بتاتا کیا ہے، اس مکتب کی تعلیم کیا ہے، اس مکتب کا ہدف کیا ہے، اس مکتب کا پیغام کیا ہے، یہ مکتب آپ کو کیسا انسان بنانا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں پر غور نہیں کیا تو پھر پروپیگنڈوں کے نتیجے میں قرآن کے فیض سے بھی محروم رہیں گے۔ پروپیگنڈا ہوگا تو پروپیگنڈے کے نتیجے میں آپ قریب آئیں گے نہیں، جب قریب آئیں گے نہیں تو پھر گمراہی ہمیشہ آپ کے مقدر رہے گی اور گمراہی میں رہیں گے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، بھائی جاؤ اہل سنت دوستوں سے ملو، گفتگو کرو، خود پہلے اپنے مکتب کو پڑھو، پھر ان کے گھر جاؤ، ان سے ملو، اپنا مکتب پیش کرو، کہو بھی ہمارا مکتب یہ ہے۔ ہمارا مکتب کیا ہے؟ توحید۔ ہمارا مکتب کیا ہے؟ رسالت۔ ہمارا مکتب کیا ہے؟ عصمت انبیاء۔ ہمارا مکتب کیا ہے؟ ولایت خدا۔ ہمارا مکتب کیا ہے؟ دنیا پر توحید کے غلبے کی جدوجہد۔ ہمارا مکتب کیا ہے؟ انسانی معاشرے کو برائیوں سے اور تاریکیوں سے بچانا۔ ہمارا مکتب کیا ہے؟ ایک ایسے عالم اور ایک ایسے نظام عالم کی نوید جس کے نتیجے میں ظلم کا دنیا سے خاتمہ ہو اور عدل کی حکمرانی ہو۔ ہمارا پیغام اور ہمارے مکتب کا پیغام کیا ہے؟ کہ ہر ظالم کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونا اور ہر مظلوم کا ساتھ دینا، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن پروپیگنڈے مسلسل جاری ہیں۔ ہمیں اپنے مکتب کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت اس حوالے سے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے، نہیں، اس حوالے سے بالکل نہیں ہے، چونکہ اللہ کے مکتب کو کبھی خطرہ نہیں ہوا، اور یہ مکتب جو ہے ہمارا نہیں ہے، اللہ کا مکتب ہے۔ اللہ کے مکتب کی حفاظت وہ کرتا ہے جس طرح سے وہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ حفاظت نہ کرتا تو آج مکتب اہل البیت ہوتا کہاں؟ ذرا غور کیجئے، جس ماحول میں ہر مسجد میں جمعے کی نماز میں علی و آل علی پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں اور لعنتیں بھیجی جاتی ہوں، اور معاشرے میں کوئی اٹھ کر اف نہ کر سکے اور 90 سال گزر جائیں، اس کے باوجود آج اسی معاشرے میں علی کا پرچم سارے پرچموں سے اوپر ہو اور پوری دنیا اس پرچم کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہی وعدہ ہے کہ جو چراغ اللہ جلاتا ہے اس کی حفاظت وہ خود کرتا ہے، ہم نہیں، ہم اہل کار ہیں اللہ کے۔ میں، آپ، مبلغین، خطباء، اہل منبر، علماء، اہل محراب، یہ سب اہل کار ہیں اللہ کے۔ اللہ ہم سے پرزوں کی طرح سے کام لیتا ہے، ہم ختم ہو جاتے ہیں، اگلی نسل کو لے آتا ہے، ان سے کام لیتا ہے۔ اصل ہدف اس چراغ کو، اس روشنی کو زندہ جلائے رکھنا ہے۔